بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل کے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل، بہت ہی دلچسپ معلومات جو آپ کے علم میں اضافہ کریں گی۔ نبی کریم نے ہجرت مدینہ سے قبل 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا تھا، جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچے تو اللہ کے حکم سے مکڑیاں اس کے دہانے پر جالا بن چکی تھی۔ کفار مکہ یہ سوچ کر چلے گئے کہ اس غار میں کون آیا ہوگا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مکڑیوں کے ذریعے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ مکڑیوں کا ذکر آتے ہی کچھ لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور بعض تو اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص نام کے ڈر سے آرونوفوبیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ڈر میں مبتلا افراد کو مکڑیوں سے بے انتہا خوف محسوس ہوتا ہے۔ ان میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ آئیے آج آپ کو مکڑیوں کے بارے میں کچھ حیرت انگیز معلومات بتاتے ہیں جن میں سے اکثر آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ مکڑی ایک عجیب و غریب جانور ہے۔ اس کے 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی قیانت پسند جانور ہے، مگر خدا کی شان دیکھیے کہ مکھی اور مچھر اس کی غذا ہے۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے، مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اسی کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قیانت کر کے پڑی رہتی ہے۔ مکڑی کے بارے میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما رہے تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر کفار واپس چلے گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ گیا ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق 50% خواتین اور 10% مرد مکڑی سے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مکڑیوں کی زیادہ تر انسانوں کے لیے غیر مؤثر اور غیر زہریلی ہوتی ہے، بلکہ انسان کو مکڑیوں کی وجہ سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔ فصلوں اور اس کے کرب و جوار میں پائے جانے والی مختلف اقسام کی مکڑیاں فصل دشمن اور انسان دشمن کیڑوں کو اپنی خوراک بنا لیتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ کہ مکڑیاں فصل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ پودوں کے پتے یا زرعی اجناس بالکل نہیں کھاتی۔ ممالک میں مکڑیاں باقاعدہ خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ تارانہ تولا نامی مکڑی سائز میں 1 فٹ تک بڑی ہوتی ہے۔ اس کے کچھ اقسام 1 فٹ سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ یہ مکڑی امریکہ کے ممالک میں کھائی جاتی ہے۔ برازیل میں تلی ہوئی مکڑیاں تھال میں لیے فروخت کرنے والے عام گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مغرب اور ایشیا کے کچھ لوگوں کو تو مکڑیوں سے اس قدر پیار ہے کہ وہ انہیں پالتو جانور کی طرح پالتے ہیں۔ جاپان میں یہ شوق عام ہے۔ جاپان ہی میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑیوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ایک جاپانی قصبے میں جس کا نام کاجاکی ہے، ہر سال مکڑیوں کی لڑائی کرانے کا مقابلہ منعقد ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں اور قصبوں میں مرغوں اور بٹیروں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، یہ مقابلہ صدیوں پرانے ہیں اور تقریباً 6 صدی سے ہر سال جاپان کے اس قصبے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ مکڑیوں کو سامورائی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ خاص قسم کی مکڑیاں جنہیں جاپانی سامورائی سپائڈر کہتے ہیں پائی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا کی فنائل ویب مکڑی کا شمار زہریلی ترین مکڑیوں میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے ڈسنے کا علاج نہ کیا جائے تو 15 منٹ میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ برازیل کی آوارہ گرد مکڑی بھی زہریلے پن میں کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اسے ونڈرنگ سپائڈر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جالا نہیں بنتی اور ایک سے دوسری جگہ گھومتی رہتی ہے۔ 2010 میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس آوارہ گرد مکڑی کو دنیا کی سب سے زہریلی مکڑی قرار دیا گیا ہے۔ ویسے تو مکڑیاں صرف کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، لیکن بڑے سائز کی مکڑیاں نہ صرف چوہے اور سانپ تک کھاتی ہیں، بلکہ موقع ملنے پر پرندوں کو بھی ہڑپ کر جاتی ہیں۔ پاکستانی قائرین کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ خوفناک مکڑیاں کم پائی جاتی ہیں۔
مکڑیاں ایک ایسا عجوبہ جاندار ہیں جو قدرت خداوندی کا حسین تحفہ ہے۔ انہیں اللہ نے انسان کی مدد اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا ہے۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی رنگین اور خوبصورت ہوتی ہیں کہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسی ہی ایک مکڑی مور مکڑی پیکاک اسپائڈر کہلائی جاتی ہے۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جیسے مور اپنے پنکھ پھیلا کر دل فریب اور حسین رنگ بکھیرتا ہے، ویسے ہی یہ مکڑی اپنی پیٹھ کے ایک خاص حصے کو پھیلا کر مور کی طرح اپنے حسین و جمیل رنگ پھیلا دیتی ہے۔ مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حیرت انگیز خوبی سے نوازا ہے، وہ ہے اس کا ریشم پیدا کرنے کی صلاحیت۔ جی، ریشم صرف ریشم کا کیڑا نہیں بناتا بلکہ ایک قسم کی مکڑی بھی ریشم بناتی ہے۔ مکڑی کی ریشم مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ بنانا اسپائڈر کی ریشم تو اس قدر مضبوط ہے کہ اسٹیل کی مضبوطی اس کے مقابلے میں کم سمجھی جاتی ہے۔ اس خاصیت کی بنیاد پر سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ مکڑی کی ریشم سے انسانی بلٹ پروف لباس تیار کیا جائے۔ یہ ریشم اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ گولی کو بھی روک سکتا ہے۔ اگر اسے مصنوعی پیمانے پر تیار کیا جائے تو پولیس کو اسلحہ رکھنے والے مجرموں سے نمٹنے میں آسانی رہے گی۔ مکڑیوں میں مادہ کا سائز عموماً نر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے نر اکثر مادہ کی خوراک بن جاتا ہے۔ ریشم کے کیڑے کی طرح مکڑی سے ریشم حاصل کرنے کی کوششیں کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ مکڑیاں بڑی تعداد میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اپنی ہی نسل کو کھا جانا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ ریشم کے کیڑے ہزاروں کی تعداد میں بڑے مزے سے اکٹھے رہتے ہیں۔ مکڑی کی بہت سی اقسام ماحول دوست جاندار ہیں، اس کو مارنا نہیں چاہیے، ہاں اس کے جالے اتار دینے چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔ اس سے گھروں میں نحوست پیدا ہوتی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ مکڑیوں کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ مکڑی کا جال شیطان کا گھر ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مکڑی کے جالوں کو اپنے گھروں سے صاف کرتے رہیں تاکہ ہم ان تمام مسائلوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔